اس حادثے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ وائن کی چوٹ اب کافی ٹھیک ہو چکی تھی، اس کا درد بھی ختم ہو گیا تھا۔ ٹہنگ، ہم کہیں باہر گھومنے چلیں؟ میرا بہت دل کر رہا ہے، وہ کمرے میں ٹہنگ کے پاس آ کر بولی۔ ہاں میری جان، چلیں گے، لیکن پہلے تمہارا یہ پیر تھوڑا ٹھیک ہو جائے پھر۔ اس نے وائن کو اپنے قریب بٹھایا۔ وائن، اب تو ٹھیک ہوں میں بالکل، چوٹ بھی صحیح ہو گئی ہے میری۔ ٹہنگ، ہاں لیکن زخم ابھی بھی ہے نا، پوری طرح ٹھیک ہونے دو۔ ٹہنگ، پھر میں اپنی جان کو سب جگہ لے کر جاؤں گا، جہاں جہاں میری جان بولے گی۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہے۔ لیکن میری جان، تب تک ہم گھر میں ہی کچھ اسپیشل کر سکتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے ایکسائٹمنٹ میں بولا۔ اچھا، جیسے کہ؟ وہ بھی شرارتی تھی، ناسمجھی کا ناٹک کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا مطلب وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ جان، کتنے دن ہو گئے ہم نے کچھ پیار بھری باتیں نہیں کی نا، وہ وائن کے بال اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ ہے نا، میں بھی یہی بولنے والی تھی۔ وائن بھی اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ دیکھ لو، تمہارا پیر ٹھیک ہے نا؟ اس نے وائن کو اپنے قریب کیا اور اس کے پیر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرا پیر اب بالکل ٹھیک ہے، چیک کر لیں، اس نے ایک شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں میری جان، ابھی کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اسے بیڈ پر لٹاتا، اس کے اوپر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ ایک دوسرے میں کھوئے، ایک دوسرے کو محسوس کیے مدہوش تھے۔ ٹہنگ اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا دروازہ بجا۔ کم ان، وہ اپنا کام کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اوہو، آج تو بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ اندر آ کر اسے کام میں مصروف دیکھ کر بولا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ ہاں بھائی، مجھے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے، وہ بہت سیریس ہو کر کہتا ہے۔ تیرے بچے؟ کون سے بچے بھائی، کب پیدا ہوئے؟ وہ حیران و پریشان ہو کر پوچھتا ہے۔ ابے ہونے والے بچے، کبھی نہ کبھی تو آئیں گے نا دنیا میں، پلاننگ کر کے رکھ رہا ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اس کی سنجیدگی پر بھی جمن ہنسے بنا رہ نہ سکا۔ او بھائی، ابھی سے اتنی آگے کی پلاننگ؟ وہ ہنستے ہنستے بولا۔ دور کیا، ابھی قریب ہی ہے، بہت جلد تجھے چاچو بنا رہا ہوں، تیاری پکڑ لے۔ صحیح ہے بھائی، کر لوں گا تیاری، جمن نے مسکرا کر کہا۔ اتنے میں ٹہنگ کا فون بجا۔ جی میری جان، بولیں، وہ کال اٹھاتے ہی محبت سے کہنے لگا۔ وہ مجھے آج ماریا کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، جاؤں نا؟ اس کے انداز میں اتنی نرمی اور محبت تھی کہ پوچھو مت۔ ہاں میری جان، بالکل جاؤ، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہاں، اپنا خیال رکھنا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ جی جی، میں خیال رکھوں گی، بائے، آئی لو یو، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ لو یو ٹو میری جان، وہ مسکراتے ہوئے بڑی محبت سے جواب دیتا ہے اور پھر فون رکھ دیتا ہے۔ واہ بھائی، تیری والی اجازت لیتی ہے، میری والی تو بس حکم دیتی ہے، جمن نے دکھی انداز میں کہا۔ بس اپنا اپنا نصیب ہے بھائی، ٹہنگ نے بھی تھوڑا فخریہ اور تھوڑا اتراتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، خوش قسمت لوگ، اس نے گہری سانس لی۔ اچھا ویسے مجھے یہ پروجیکٹ میں تھوڑی گڑبڑ لگ رہی ہے، وہ کام کی بات کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ٹہنگ کا فون بجتا ہے۔ ٹہنگ اپنا فون چیک کرتا ہے۔ ماریا کی کال؟
وہ کالر آئی ڈی دیکھ کر کہتا ہے، ماریا، یہ میری منگیتر تجھے کیوں کال کر رہی ہے؟ اٹھا ذرا۔ وہ ایک آئی برو اٹھا کر بولا۔ ٹہنگ کال ریسیو کرتا ہے۔ ہاں بولو ماریا۔ ہاں ہیلو ٹہنگ، یہ وائن کہاں ہے؟ کتنی دیر سے اسے کال کر رہی ہوں لیکن وہ ہے کہ میری کال ہی نہیں اٹھا رہی۔ کیا مطلب ہے کال نہیں اٹھا رہی؟ ابھی کچھ آدھا ایک گھنٹہ پہلے ہی تو میری اس سے بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تم سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ ہاں اس نے مجھے بھی میسج کیا تھا، یہی کوئی آدھا پون گھنٹہ پہلے، کہ میں نکل رہی ہوں، لیکن اب تک بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی وہ۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہاں ہے وہ۔ یہ کہتے ہی وہ کال کاٹتا ہے اور فوراً ہی وائن کا نمبر ڈائل کرتا ہے۔ حیرت ہے وہ اب تک پہنچی نہیں، اسے کافی دیر ہو گئی نا نکلے ہوئے۔ وہ ٹہن کی باتیں سن کر ہی پوری بات سمجھ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ کہیں اور چلی گئی ہو، کسی کام کے سلسلے میں؟ وہ مجھے بنا بتائے کہیں نہیں جاتی جمن۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ، فکر، ڈر، پریشانی سب نظر آ رہا تھا۔ ہاں لیکن ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو، تمہیں بتانا بھول گئی ہو، اس نے ٹہنگ کو تسلی دینا چاہی۔ نہیں جمن، وہ مجھے بتائے بنا کہیں نہیں جاتی، کبھی نہیں جا سکتی وہ ایسے، چاہے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو۔ وہ کبھی اپنا فون بند بھی نہیں کرتی، ضرور کوئی بات ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل جو کہہ رہا تھا وہ سوچ کر اس کی روح کانپ رہی تھی۔